بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت دنیا بھر میں غیر یقینی کی کیفیت ہے، صرف جنگ کو لے کر نہیں بلکہ اور حوالوں سے بھی ہے، اور اس نے معیشت کو بہت زیادہ دھچکا لگا کر رکھا ہوا ہے۔ بہت سے سوال اٹھ رہے ہیں کہ سونا کہاں جا کر رکے گا۔ پچھلے کچھ عرصے میں، خاص طور پر پچھلے 1-2 سال میں سونے کی قیمت دگنی ہوتی دیکھی گئی ہے۔ اب سوشل میڈیا پر یہ بات ہو رہی ہے کیا 10 لاکھ تک پہنچ جائے گا سونا؟ ابھی 5 لاکھ پر ہے، تقریباً 6.25 لاکھ کو ٹچ کر کے واپس آیا ہے، یہ اب 5.25 لاکھ کے قریب ہے۔ کیا یہ 10 لاکھ تک چلا جائے گا؟ کتنے عرصے میں چلا جائے گا؟ اور اس کے علاوہ کیا ڈالر کا راج اب دنیا سے ختم ہو رہا ہے؟ پیٹرو ڈالر کا کہا جاتا تھا کہ پوری دنیا میں امریکہ نے یہ دھاک بٹھائی ہوئی تھی کہ جتنا بھی پیٹرول کا کاروبار ہے وہ صرف ڈالر میں ہوگا۔ اب یہ ڈالر کو کس طرح سے دھچکا لگ رہا ہے، اور اگر ڈالر نیچے جاتا ہے تو کیا پھر ہیجمنی، عالمی اسٹیبلشمنٹ وہ بھی ہل کر رہ جائے گی؟ ان سب پر ہم بات کریں گے۔ میر محمد علی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور و معروف ہمارے معیشت ہیں، ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، اسامہ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر سر، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے، پہلے تو ہم سونے کی بات کرتے ہیں۔ یہ سر پچھلے 2-3 سال میں دیکھا گیا ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، یعنی اس کی قیمت اتنی تیزی سے بڑھی ہے، اور ابھی حالیہ ہفتے میں بھی ہم نے دیکھا بہت تیزی سے اوپر گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے سر اصل میں، کہ سونا اتنا زیادہ مہنگا کیوں ہوتا چلا جا رہا ہے؟ دیکھیے، تھوڑا ان نیچرل ہے یہ، اور تھوڑا اس کے پیچھے ریزننگ ہے۔ ڈالر جو ہے وہ سیف ہیون ہوا کرتا تھا پوری دنیا کے لیے، ممالک کے لیے، حکومت کے لیے، کاروباری شخصیات کے لیے، عام لوگوں کے لیے۔ جب ڈالر ویک ہونا شروع ہوا تو لوگوں نے سیف ہیون گولڈ کو بنانا شروع کیا۔ اچھا، عام عوام جو ہوتی ہے وہ ہمیشہ تھوڑی دیر سے جاگتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، حکومتیں ہوتی ہیں، فنڈز ہوتے ہیں، انہوں نے جب خریدنا شروع کیا تو وہ 20-25% اوپر آ گیا گولڈ۔ جب جا کے دنیا نے جاگنا شروع کیا کہ یار یہ اوپر جا رہا ہے، ہم بھی لے لیتے ہیں تھوڑا سا، پھر اس کے بعد ایک یوفوریا کریٹ ہو گیا ڈالر کے اندر، اور ڈالر کہہ رہا ہوں، گولڈ کے اندر، جی گولڈ کے اندر، اور پھر ڈالر مسلسل ویک ہوتا جا رہا ہے۔ امریکن ہیجمنی کی آپ نے بات کی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیے، ایک بلی کو جیسے اسکول میں ہوا کرتے تھے نا، ہم سنتے تھے کہ یہ بدماش ہے، یہ تنگ کرتا ہے، یہ ایسے کرتا ہے، جب ہم چھوٹے تھے، اس کو اسکول کے بچے بھی ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، اس کے بعد سب کے سب بچے مل کر اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی ہو رہا ہے امریکہ کے ساتھ، خصوصاً ٹرمپ کے ساتھ۔ یہ ہر چیز میں اپنی منمانی کرتا ہے۔ تو چائنا سب میں پہلے ڈالر سے ہٹ رہا ہے، اپنے ریزروز ہٹا رہا ہے۔ رشیا تو ظاہر ہے ڈالر کے خلاف ہی تھا۔ پھر برکس اسٹرانگ ہوتی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ممالک آہستہ آہستہ اپنی آئل کی ٹریڈ جو ہے اس کو اپنی لوکل کرنسی کے اندر لے کر آ رہے ہیں۔ رنمنبی چائنا اس کے اندر ہے، جو کہ ایران سے کر رہا تھا۔ دوسرے ممالک ہیں، رشیا جو ہے وہ روبلز میں اس نے شروع کیا ہے۔ تو ڈالر کی ہیجمنی، دیکھیے ڈالر کی طاقت جو ہے نا، وہ 1973 کے بعد جو پیٹرو ڈالرز کا معاہدہ ہوا تھا اس کی وجہ سے ہے اسامہ۔ اچھا، 785 بلین ڈالرز کسی بھی دن پیٹرو ڈالرز میں ڈپازٹ ہوتے ہیں دن کے۔ اچھا، تو that's a huge amount that you're looking at۔ یعنی اس وقت یہ کہا گیا کہ جتنی بھی ٹریڈ ہوگی آئل کی، اور اس وقت اس کو بلیک گولڈ کہتے تھے، تو یہ ساری ڈالر میں ہوگی، اس لیے ڈالر کی بڑی اہمیت تھی۔ اب یہ چائنا نے بھی کہا ہے کہ انہوں نے بھی سونا اپنے پاس رکھنے شروع کر دیا۔ رشیا کا سنا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ فریز کیے امریکہ نے، تو اس نے بھی پھر اب کہا اچھا ڈالر پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، سب سونے کی طرف آ گئے اب۔ اور اس طرح دیگر ممالک بھی، یورپ بھی اب اپنے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ اپنی کرنسی میں اب ڈیل کرنے لگ گئے ہیں، اور گولڈ کی طرف سب جا رہے ہیں۔ تو یہ کہاں تک جائے گا کام؟ دیکھیے، تھوڑا سا دھچکا تو لگا ہے گولڈ کو، مگر ابھی 1-2 سال کے اندر میرے خیال میں یہ 7-7.5 لاکھ تک کا تو ہو جانا چاہیے۔ اتنی تیزی سے، کیونکہ سر بڑھ تو رہا ہے۔ اگر ہم کچھ دہائیاں پیچھے چلے جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر تو ہزاروں روپے اس کی قیمت ہوتی، لاکھ تو بہت دور تھا۔ بہت ہی آہستہ موو ہوتا تھا گولڈ اسامہ، اگر آپ کو یاد ہے تو ایک سٹیبل قسم کا انویسٹمنٹ رہتا تھا، لوز نہیں کرتا تھا اپنی ویلیو، مگر اتنی تیزی سے بڑھتا بھی نہیں تھا۔ یہ تو چند سالوں میں آسمان پہ جیسے
ہوائی جہاز اڑتے ہیں نا، جیٹ ایئرپورٹ جیسے اڑتے ہیں ایئرپورٹ سے زوم کر کے اوپر، بالکل اسی طرح خاص طور پر پچھلے 1 سال میں یا 2-3 سال میں بہت زیادہ، پچھلے 1 سال میں تو تقریباً دگنا ہو گیا. اسی طرح سر سلور، چاندی یہ بہت کم ڈسکس ہوتی ہے، لیکن وہ تو سونے سے بھی زیادہ مہنگی ہو گئی پچھلے 1 سال میں. دیکھیے سلور کے تو انڈسٹریل اپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی ہوا، مگر اس میں تو یوفوریا ہوا ہے ایک، مطلب یوفوریا سے زیادہ اسامہ میں کہوں گا پاگل پن ہوا ہے اس کے اندر. تو مطلب December 6 کو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ دوست نے، میرے صاحب سلور لے، جیسے میں ڈیٹ بتا کے کہہ رہا ہوں کہ ہم سلور لے یا نہیں، تو میں نے اپنا انالیسس کیا. ہاں میں نے کہا تھوڑا لے کے رکھ دے، اچھا لگ رہا ہے مجھے بھی یہاں پہ. 2 دن پہلے ان کا کال آیا، بہت بہت شکریہ، وہ اس وقت 56 کا تھا، بہت بہت شکریہ امیر صاحب، میں نے $102 کا بیچ دیا. میں نے کہا ہے میں نے خود فالو نہیں کیا تھا ان کو ایڈوائز تقریباً 1 مہینے میں دگنی ہوگی قیمت. آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ بتا رہا ہوں میں آپ کو ایگزیکٹ ڈیٹ، کیونکہ میں نے ان سے تفصیلاً بات بھی کی تھی اور پورا انالیسس لکھ کے بھی بھیجا تھا ان کو واٹس ایپ کے اوپر. جب انہوں نے کال کر کے کہا کہ بہت بہت شکریہ امیر صاحب، میں نے 102 کا بیچ دیا، مجھے یقین نہیں آیا، میں ہنسنے لگا. ٹھیک. اچھا یہ سب یہ فرمائیے گا کہ اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں، یہ تو دہائیوں سے سونا مہنگا ہوتا ہے، لیکن اب بہت زیادہ مہنگا ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ شاید 1-1.5 سال میں 7-8 لاکھ تک چلا ہی جائے گا، اور پھر ایونچولی ظاہر ہے کچھ عرصے میں 10 لاکھ پہ بھی چلا ہی جائے گا اس طرح. لیکن پاکستان میں ڈالر اس طرح نیچے تو نہیں آیا، اسٹیبل ہم کہہ سکتے ہیں، اس پہ ہم خوش ہیں. اصل تو یہی چیز ہے نا. دیکھیے پرابلم یہ ہے پاکستان کا کہ ہماری اکانومی بعض اوقات اتنی ڈسکنیکٹڈلی ایکٹ کرتی ہے دنیا کی اکانومی سے. دنیا کی اکانومی نیچے جاری ہوتی ہے، ہمارے اسٹاک مارکیٹ اوپر جاری ہوتی ہے. ہم دنیا کے میں ڈالر نیچے جا رہا ہوتا ہے، ہمارا یہ اسٹیبل، چلو الحمدللہ اسٹیبل تو رہتا ہے، اسٹیبل رہتا ہے، مگر ہمارا ڈالر نیچے نہیں جاتا. اگر دنیا میں مگر الٹا اثر یہ ہے کہ اگر دنیا میں ڈالر اوپر جا رہا ہے تو ہمارا بھی اوپر جائے گا. تو یہ ایز این اکانومسٹ، ایز این انویسٹمنٹ بینکر بھائی، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. یا ہماری سر اکانومی اتنی ویک ہے کہ باقی دنیا میں ڈالر نیچے جا رہا ہے، باقی کرنسیز تو بہتر ہوئی ہیں، لیکن چونکہ ڈالر خود نیچے جا رہا ہے تو ہمارے ہاں وہ نیچے نہیں گیا، ہمارے ہاں ادھر ہی رہا ہے. صرف نہیں، یہ اس کا جواب میرے پاس یہ ہو سکتا ہے کہ ویو ڈالا اگر نہ آ جائے میرے پاس. اچھا چلے رہنے دیں پھر آپ، چلے جو بھی ریزن ہے. اچھا مینیپولیشن ہو رہی ہے. اچھا تو سر اب اس وقت جس طرح بھی ہم دیکھتے ہیں اسٹاک مارکیٹ کا نسبتاً دیکھتے ہیں کہ جی وہ اچھا پرفارم کر رہی تھی، پچھلے دنوں وہ بھی نیچے آئی ہے، تو کیا یہ گولڈ، سلور، ڈالر، ان کے اثرات بھی اسٹاک مارکیٹ پر بھی ہوتے ہیں اور اوور آل اکانومی پہ بھی؟ جی بالکل ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک ربط ہوتا ہے. جب دیکھیے میں آپ کو ایک بات کہوں، گولڈ جو ہے وہ ایک سالڈ اور سیف انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، بنسبت اسٹاک مارکیٹ کے. تو اگر گولڈ اوپر جا رہا ہوتا ہے اور تیزی سے اوپر جا رہا ہوتا ہے تو لوگ اسٹاک مارکیٹ میں اتنا انٹرسٹڈ نہیں رہتے، کیونکہ اسٹاک مارکیٹ کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں والیٹیلیٹی زیادہ ہوتی ہے، رسک زیادہ ہوتا ہے. تو رسک ریوارڈ ریشو کے لحاظ سے لوگ گولڈ میں چلے جاتے ہیں یا سلور میں چلے جاتے ہیں یا دوسری چیزوں میں چلے جاتے ہیں. تو مگر اس وقت تو یہ ریزن نہیں ہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج ماشاءاللہ بہت اچھا پرفارم کری، کیونکہ اس میں جو کمپنیز ہے نا، دیکھیے اس کو پوری اکانومی کے نظریے سے مت دیکھیے. اگر اس پہ 150 کمپنیز بھی بہت زیادہ پروفیٹیبل ہے نا تو وہ اسٹاک مارکیٹ اوپر چلی جائے گی. 82% of PSX companies declared a profit more than the previous year. تو اس کی وجہ سے اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اور یہ اتنی نیچے آ چکی تھی 42,000 سے لے کر 27-28 ہزار تک آ گئی تھی کہ جیسے میں کہوں کہ یہ 10 کروڑ کا گھر 2.5 کروڑ میں بک رہا تھا. تو لوگوں نے کہا یار 2.5 کروڑ میں لے کے رکھ لیتے، اس سے زیادہ نیچے کیا جائے گا، 25 لاکھ کا تو نہیں ہو جائے گا. تو پھر وہ بڑھتے اپنی یعنی جو اس کی پرائس ہونی چاہیے اس طرف آ رہا ہے اور وہ بھی بڑھ رہا ہے.
اور جس طرح آپ نے بتایا گولڈ نے جانا تو اوپر ہی ہے، یہ 1 سے 1.5 سال میں 7-8 لاکھ پر جا سکتا ہے اور پھر ہو سکتا آگے ہے کچھ عرصے میں 10 unless کہ تک بھی کوئی چلا جائے۔ میجر جیو پولیٹیکل سچویشن ارائز ہو جائے جس کی وجہ سے نہ ہو، مگر میں دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں سے 25% اوپر جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ امیر محمد علی صاحب، آپ نے وقت دیا، تھینک بڑی یو سو عنایت۔ مچ، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔